کزن میرج سے سر موروثی بیماریوں کا جو خطرہ ہے وہ 28% سے تک بڑھ جاتا ہے. اور سیکنڈلی سر یہ مغربی جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں ان کی ریسرچز میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ مسلمان بچوں میں کم آئی کیو لیول اور کم ای کیو لیول کی ایک خاصی وجہ جو یہ ہے کہ وہ مسلسل اور نسل در نسل خاندانی شادیاں. سر اس کے علاوہ سر یو ایس میں کافی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر فرسٹ کزن میرج پہ پابندی لگ چکی ہے. سر اس پابندی کو آپ شرعی نقطہ نظر سے کس طرح بیان کریں؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی تجربات سے تعلق ہے. جیسے سگریٹ پر پابندی آپ نے لگا دی ہے، کسی چیز کا ضرر معلوم ہو گیا، نقصان معلوم ہو گیا، علمی طور پر تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ نقصان ہے، پابندی لگائیے. نقصانات مذہب کا موضوع نہیں ہے، مذہب کا موضوع اخلاقی چیزیں. اس میں جو حرمتیں حلتیں رشتوں کی قائم کی گئی ہیں وہ اخلاقی اصولوں پر. سر سورہ انفال میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں آپ کے لیے جائز ہیں شادی کے لیے. جائز ہونا ایک الگ سر بات جائز ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ واجب ہے ان سے شادی کر لیں آپ. سر نقصان دہ جائز تو بہت سے رشتے ہوں گے، وہ قرآن مجید جائز ناجائز کی بحث کرے گا اخلاقی پہلو سے. وہ یہ بتا دیا اس نے. اب کوئی نقصان سامنے آ گیا، کوئی ضرر سامنے آ گیا، اس کا فیصلہ آپ کیجئے. قرآن سگریٹ کو موضوع نہیں بنائے گا، کینسر کی تکلیف کو موضوع نہیں بنائے گا، اگر کسی چیز سے کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے اسے موضوع نہیں بنائے گا، وہ اخلاقی پہلو کو موضوع بنائے گا. یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دنیا کے اندر جو ضرر رساں چیزیں ہیں وہ جیسے ہی آپ کی تحقیق میں آیا آپ بچیے ان سے. بڑی اچھی بات. سگریٹ پینا مذہب نہیں منع کر رہا، وہ یہ منع کر رہا ہے کہ اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ دو. مطلب ہمیں پہلے قرآن نے اس ٹائم پہ ہمیں یہ اگر پتا تھا، اگر میری بات پہلے سننے کی کوشش کیجیے. یہ مذہب کا موضوع نہیں، مذہب کا موضوع اخلاقی نقصان ہے. مذہب کا موضوع جسمانی نقصان نہیں ہے. جسمانی نقصان آپ کو سائنس کو بتانا چاہیے، یعنی فلاں چیز آپ کے جسم کے لیے ضرر رساں ہے، یہ سائنس بتائے گی. فلاں چیز آپ کے اخلاق کے لیے اسلام ایک اخلاقی مذہب ہے اور قرآن پاک ہمیں صرف اخلاقیات سمجھاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کسی چیز سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کا تعلق ان چیزوں سے جن کے لیے ہم خدا کے سامنے کل جواب دہ ہوں گے، وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے. سر ہمیں یہ 1400 سال جاننا پہلے تو یہ چیز واضح تھی. خدا تو جانتا تھا کہ کزن میرج سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت یہ چیز کیوں نہیں بیان کی گئی کہ یہ حرام ہے؟ خدا تو یہ بھی جانتا تھا کہ جہاز کیسے بنے گا، خدا یہ بھی جانتا تھا کہ گاڑی کیسے وجود میں آئے گی. اس نے ان کو موضوع نہیں بنایا، یہ انسانی عقل کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ تحقیق کریں. دنیا میں ہر چیز خدا اگر دے دیتا تو انسان کیا کرتا؟ انسان کا کام ہے وہ تحقیق کرے، زمین کے خزانوں کو دریافت کرے. بے شمار بیماریاں جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے آج واقف ہو گئے ہیں، ان کے علاج کے طریقے ہم آج سے 50 سال پہلے نہیں جانتے تھے، آج جانتے ہیں. یہ ساری ترقی ہے. تو خدا تو جانتا تھا یہ ساری باتیں، پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ کینسر کا علاج بھی بتا دیتے قرآن مجید میں. وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہوگا، اس کی قسمیں کون کون سی ہوں گی. خدا تو جانتا تھا ان سب باتوں. آپ فرما رہے ہیں